محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تعریف، ستائش، حمد اللہ کی پاک ذات کے لیے جو ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں امام الہدیٰ سید السبل سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ. عزت مآب دوستو، بزرگوں، عفت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی کی خاص رحمت اور اس کے فضل کا مہینہ ممکن ہے کہ کل مغرب کی نماز سے شروع ہو جائے، اور الحمدللہ یہ کتنا خیر کا موقع ہے کہ ادھر سے ہم دنوں کے سردار جمعہ کا دن اللہ کی بندگی اور اس کی ریاضت اور عبادت میں گزاریں، اور رمضان گزارنے کے بارے کچھ نہ کچھ سنیں اور سیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں کا خیر برا مہینہ وہ شروع ہو جائے. اللہ سب کو صحت و عافیت، خیر اور ایمان والی زندگی نصیب کرے کہ اس مہینے میں جی بھر کے اللہ کو ہم راضی کر سکیں. عزیز ساتھیو، ہماری روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں اس میں 3 چیزیں بنیادی ہیں جو ہماری ذاتی ضرورت ہے. ایک ہماری نیند ہے، دوسرا ہمارا کھانا پینا ہے، اور تیسرا ہمارا کچھ کھانے پینے کو کمانے کے لیے کام کاج اور کاروبار اور ملازمت. یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں. ایک ہوتا ہے ضرورت. جب لفظ ضرورت آتا ہے تو عقل مند انسان کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ یہ چیز تیری ضرورت ہے. تو جو چیز آپ کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے، اور وہ زیادہ وقت لیتی ہے. ہم نے اس ضروری چیز کو کرنے کے لیے جو وقت ہے نا، اس کو بھی تھوڑا کرنا ہے. اس ضروری چیز کو جو ہم نے وقت دینا ہے، پہلے ہم 2 گھنٹے دیتے تھے، ہم نے کوشش کرنی ہم 1.5 گھنٹہ دیں. ضروریات کے بعد کچھ اسیسریز ہوتی ہیں، ایسے ہی کچھ اضافی بوجھ ہوتے ہیں انسان کے. بس اس کا دفتر ہے، وہاں کچھ مہمان آتے ہیں،
وہ ضرورت تو نہیں ہوتے لیکن ایک اضافی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. شام کو سیر کے لیے جاتا ہے، 2-4 گھنٹے پارک میں لگاتا ہے. صبح ایکسرسائز کے لیے جاتا ہے، 2-3 گھنٹے لگاتا ہے. یہ اس کی زندگی کی سہولیات کا سامان ہے، اسے بھی چھوڑنا چاہیے. اور کچھ چیزیں ہماری زندگی میں فضول ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کا وقت ضائع ہوگا ان دنوں میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سیاسی پارٹیوں کا اختلاف دیکھتے ہوئے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دھنک سی دھنکی ہوئی ہے، کچھ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم جیسی تبصرہ نگار قوم آج تک دنیا میں آئی نہیں. چین میں منٹھار چلانے والے سے لے کے کلفی چھلی بیچنے والا سب تبصرہ نگار. یہ ہیں وقت کا ضیاع چیزیں. خان جائے خان آئے. آپ کے رمضان کا نقصان تب ہوگا جب آپ اپنے اس قیمتی وقت کو ان سیاسی باتوں کے اندر ضائع کر دیں. لا الہ الا اللہ. ایک طرف آگ جل رہی ہو اور ایک طرف باغ ہو، درمیان میں رسی ہو اور رسی پہ بندہ کھڑا ہو، اور وہ آگ اس رسی کو پتہ نہیں کب پگھلائے اور نیچے کھائی ہو. انسان اس کھائی میں جا گرے. جب انسان سچ مچ کی آنکھوں سے دیکھتا کہ رسی ہے، نیچے کھائی ہے، ادھر باغ ہے، ادھر آگ ہے، اور میرے پاس 5 منٹ ہیں اور پہنچنے کے لیے 2 منٹ چاہیے یا 10 منٹ چاہیے، اس خیر والے باغ کی طرف انسان اس نازک موقع پہ کھڑا ہو کے پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اس سے زیادہ نازک مقام پہ ہم کھڑے ہیں. ہماری زندگی جس دھاگے کے اوپر کھڑی ہے وہ دھاگا پتہ نہیں کب کٹ جائے. جس دھاگے کو ہم سانس کا دھاگا کہتے ہیں، جس ڈور کو ہم سانس کی ڈور کہتے ہیں، پتہ نہیں کب کٹ جائے. رمضان کا مہینہ ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پورے سال کے پاپ، گناہ، جرائم انہیں معاف کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے اور موقع دے دیا گیا. آواز لگائی گئی، یا باغی الخیر اقبل. اوے خیر کا کام کرنے والے، اگر تو نے خیر کا کام کر لیا تو تھک نہ، اقبل، اور کر لے. اس جیسا مہینہ پتہ نہیں تیری زندگی میں دوبارہ آئے کہ نہ آئے. اب بھی ہمیں یقین تھوڑی ہے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ گزار سکیں گے. کل تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا. خان صاحب اقتدار میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہوں گے. ہم زندہ ہوں گے کہ پتہ نہیں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. زمانے کے تھپڑ بڑے بے رحم ہیں. ان تھپڑوں کی موجوں میں وقت کے فرعون گم ہو گئے. میری آپ کی کیا اوقات. کئی آئے کئی گئے. یہ آؤ جائی کا میلہ، ساقی کی نوازش جاری ہے. مہمان بدلتے رہتے ہیں. آپ اس نوازش سے فائدہ اٹھائیے. ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے 2022 کے رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. پہلے روزے کا جوش جب دوسرے روزے میں داخل ہو تو ڈبل ہو جائے، جب تیسرے میں داخل ہو جائے تو پھر 3 سے ضرب آ جائے. کسی باپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. ایک مجلس میں موجود تھا
تو کسی نے پوچھا کہ اس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہو بعد میں ایک بیٹا یا بیٹی اللہ نے اور دی یا اس سے پیار کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ماں باپ کی جو محبت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ ضرب ہوتی۔ ماں باپ کی محبت کے اندر اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ یہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو ایک سے ہوتی ہے، جب دو ہوتے ہیں تو دو سے ضرب کھا جاتی، یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ ذوق تقسیم نہ ہو کہ پہلے روزے مسجدیں بھری ہوں، دوسرے روزے آدھی صاف شٹ ہو گئی، اور پھر کرتے 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 20ویں 25ویں روزے میں ہمارے ہاں وہی لوگ رہ جاتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پچھلے 25-26 سال سے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ترتیب چینج فرما دی ہے، اللہ نے نظام کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ میں آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں، خود کو چینج کر لیں، مینجمنٹ کریں، ٹائم کو مینج کریں، فضول چیزوں کو نکالیں، سہولیات اسیسریز کو نکالیں، ضروریات میں سے بھی ٹائم چھینیں۔ صنوبر باغ میں آزاد ہے پابائے گل بھی انہی پابندیوں میں حاصل، آزادی تو کر لے جس طرح کی بھی آپ کی مصروفیت ہے، اس مصروفیت میں سے آپ نے اپنے لیے جہنم سے آزادی کے لیے، رمضان کی رحمتیں لوٹنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹے علی طول کل یوم، 24 گھنٹے 1440 منٹ۔ مغرب کی نماز آپ کل پڑھیں، ہم پڑھیں، اللہ رحمت کرے چاند نظر آئے تو وہ مغرب کی نماز رمضان کی مغرب ہوگی، وہ رمضان کی مغرب ہوگی، رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ ڈیرا لگائیے مسجدوں میں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کر لیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ اکرام 6 مہینے اللہ سے رمضان مانگا کرتے تھے، 6 مہینے، اگلے 6 مہینے شکریہ ادا کیا کرتے تھے کہ مالک تیری مہربانی ہے کہ ہم فقیروں کی زندگی میں ماہ غفران آیا۔ جو 6 مہینے انتظار کرے اور 6 مہینے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کا رمضان کس طرح گزرتا ہوگا؟ میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں آپ کو، رمضان کے مہینے میں ٹیلی ویژن بند کر دیں، آپ کو رمضان کے بعد پتہ چلے کیا ہو رہا ہے حکومت میں، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ موبائل کا استعمال کم کر دیں، فیس بک سے جان چھڑا لیں، لمبی لمبی کالیں روزانہ کی، ہاں بھائی ہور بھائی جان چھڑا لیں، وقت میں سے وقت چھین لیں، وقت نکال لیں، ساری زندگی کی ریاستیں مل جائیں، رمضان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں۔ اس پونجی کو ضائع نہ کرنا میرے ساتھیوں۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس پہ اللہ راضی ہو، اسے رمضان عطا کر دے اور اسے رحمت لوٹنے کی توفیق دے دے۔ دکانیں تو 11 مہینے چلتی رہتی ہیں، روزی روٹی کے جو پریشانی کے ہمارے ذرائع ہیں وہ تو ہیں، گفت و شنید، سیاسی میٹنگیں، ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی۔ رمضان تو سال کے بعد آتا ہے، یہ خدا کا وہ خاص مہمان ہے جسے قیامت کے دن ایک خاص شکل عطا کی جائے گی اور اپنی عزت کرنے والوں کو پہچان لے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ رمضان اس بندے کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے۔ کوشش کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، سبحان اللہ، نماز مغرب پڑھ لی ہے جی، اذان ہوئی، اذان کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھی فرض سے پہلے، 3 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، 20 منٹ مصلی پہ بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گھڑی سے دیکھ کے 20 منٹ دے دیں،
نہیں کچھ بھی آتا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو آتا ہے اللہ جی مجھے معاف کر دے، بڑے گناہ ہو گئے اللہ جی پاپ ہو گئے، للہ اتقاء من النار وفی ذلک وفی کل لیلہ، ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک رات ہی معافی مانگنی ہے، ایک رات ہی معافی مانگنی۔ عزیزو ہمارے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لاؤ سونے چاندی کا ڈھیر، خدا کے غضب سے کسی کو بچا کے دکھاؤ۔ رمضان کا استغفار ہے جو خدا کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ 20 منٹ مسجد کے اندر، گھر چلے جائیں 7 کے قریب مغرب میں آپ فارغ ہو گئے، 8 9 سوا 9 ساڑھے 9 کے قریب عشاء کی نمازیں ہوتی رمضان میں۔ 2 گھنٹے آپ کے پاس، 2.5 گھنٹے آپ کے پاس، کیا کرنا ہے؟ اس دوران میں کون سی دکان ہے جو ہم نے ضروری کھولنی ہے؟ گھر جا کے قرآن مجید کھول لیں، قرآن مجید کھول لیں، 20 منٹ دے دیں مغرب عشاء کے درمیان، فرض کر لیں، لکھ لیں، چارٹ بنا کے لگا دیں، اے کام ہونا ہی ہونا جی۔ گھر کی سیٹنگ تبدیل کریں، جگہ جگہ دعائیں لکھ کے لگا لیں، بچوں کو ہاتھ پہ کاغذوں سے لکھ کے، کاغذوں پہ پینسل سے لکھ کے لگاؤ، فلیکس بنا کے لگاؤ، پتہ چلے گھر کے اندر رمضان کا ماحول بن گیا ہے۔ مصلے بچھاؤ، پھٹیاں رکھو، قرآن رکھو، پورا ماحول بناؤ، رمضان کا ماحول بنا لو۔ اللہ نے آسمانوں پہ ماحول بنایا، جنت میں ماحول بنایا، آتش غضب کو ٹھنڈا کیا، نارے جہنم کو بند کیا، ماحول بنا دیا اللہ نے۔ رحمت لٹانے کا ماحول بن گیا تو رحمت لوٹنے کا بھی ماحول بن جانا چاہیے۔ تسبیحاں لب لاؤ، مسواک تیار رکھو، پورے اہتمام نال، سرما خوشبودی شیشی پورے اہتمام کے ساتھ، پاکی صفائی طہارت پورا گھر کے اندر انتظام کریں۔ پتہ چلے بچوں کو کہ ابا جی رمضان کا اہتمام کرتے تھے، لائٹ نہیں لیتے تھے، اشد میں ازارہ کائنات کا امام اپنا تہمت کس لیتا تھا، پتہ چلتا تھا بچے کو محمد کی زندگی میں رمضان آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عام زندگی کا ایک ایک لمحہ کائنات کی عبادتوں کا سردار ہے، جس کا کوئی لمحہ یاد خدا کے بغیر نہیں، وہ پھر کتنی مزید تیاری کرتے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں تہمت کسے ہوئے نظر آتے، اور حضرت کے ہاتھ اللہ کے خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے یوں چلتے جس طرح تیز آندھیاں چلا کرتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ 20 منٹ مغرب سے عشاء تک 20 منٹ، یہ 1:03 اور 10 سیکنڈ ہوئے، 15 سیکنڈ پہ یہ میں آپ کے سامنے، غور فرمائیے، تھوڑی سی توجہ کیجیے، ایک صفحہ پڑھتا ہوں اور اس صفحے پہ دیکھیے ذرا کتنی دیر لگتی، ذرا مینج کیجیے۔ یہ 35 سیکنڈ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. دیکھ کتنے سیکنڈ پہ شروع کیا؟ 37 سیکنڈ پہ شروع کیا. غور فرمائیں پورے جمعے میں میں صرف یہی بات بیان کروں, اللہ کے جلال کی قسم میں یہی کر دی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آپ کو میں نے احساس دلا دیا. اب 36 سیکنڈ ہوئے دوبارہ, اور میں نے الحمدللہ ماڑا نہیں پڑھا. کیوں دوستو؟ تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھ کے پڑھا. میں ماڑے سے مراد اپنی آواز نہیں لے رہا, آواز تو جیسی تیسی اللہ کی دین. تلفظ اس کی میں نے کمزوری جھول نہیں دکھائی, وہ نے مد کی, مدات کی. اور میں نے آپ کے سامنے 18 لائنیں, صفحے میں 16 لائنیں ہوتی ہیں, میں نے 18 لائنیں آپ کے سامنے تقریباً 40-45 سیکنڈ میں پڑھی. 40-45 سیکنڈ. یہ 40-45 سیکنڈ اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے, ساری کائنات کا وزن ایک طرف, ان 40-45 سیکنڈ کا وزن ایک طرف. 40-45 سیکنڈ تیری زندگی میرے عزیز, تیری قیمتی زندگی, اللہ کی قسم دوبارہ نہیں ملنا. ویزا ایک بار ملا. 20 منٹ یہ کتنے لکھے ہے کہ تو توجہ نہ 20 منٹ دیں تو تیرا سپارہ پورا نہ ہوئے. اسی اورا پرا ویکھن لگ پنے ہیں, کرو نا سپارہ پڑھتے پڑھتے ہیں. ایک دفعہ آزما کے دیکھ لو یار, ٹریننگ کر کے دیکھ لو. سامنے سیکنڈ والی گھڑی رکھو, ہیں کر کے دوبارہ دیکھو 20 سیکنڈ لنگ جاندے. ہے نہیں, میں نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پوری توجہ کے ساتھ 20 منٹ. عزیز ساتھیوں 20 منٹ مغرب عشاء کے درمیان 20 منٹ آپ دے دیں. سپارہ پورا کرنے کا نسخہ میں نے مرکزی مسجد کے ممبر سے آپ کو بتا دیا. صفحہ 18 صفحے نے, کنے صفحے نے بولو تو صحیح, اچھی آواز نہ, سیکھنے والی گل تے بولنا چاہیے, چنگی گل ہے. کنے صفحے نے جی سپارے بولو صحیح؟ 18 صفحے نے تے 40 سیکنڈاں صفحہ پڑھیا ہے. تسی منٹ چ پڑھ لو, توجہ کرو. 18 منٹاں سپارہ گیا. وہ بولو تو صحیح ساتھیو, پچھلے 2 جمعے نا انہوں دی کسر کٹ دیے. 18 حاجی صاحب 18 ورکے, 18 صفحے 9 ورکے, 18 منٹوں میں پارا ہو گیا. مغرب عشاء کے درمیان الحمدللہ آپ نے ایک پارا پڑھ لیا. سبحان اللہ. ہم پڑھنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں. نہیں, رمضان کے بعد مبارکباد دینی انشاءاللہ. شاباش, حوصلہ افزائی, عمل قبول کرنے کی دعا دینی ہے ایک دوسرے کو. او تینوں رمضان مبارک ہوئے, اینو رمضان مبارک ہے. عشاء کی نماز وضو شضو بنا لو, روٹی یہ وہ چکر چھوڑ دو. رمضان صحت بنانے کا مہینہ ہے, ایمان بنانے کا مہینہ ہے, جنت کمانے کا مہینہ ہے. ہم رنگ برنگی مرغن غذائیں کھا کے صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں, یہ چربی پگھلا کے. اصل خلیات, میرے چاچا سسر ان کی ٹانگ ڈیڈ تھی,
کئی سال ڈٹ رہی، بیٹھ کے نماز پڑھتے اتنی تکلیف میں، ایک ٹانگ آگے کرسی پہ پیچھے کرسی پہ، ایک بندہ سہارا دیتا، ایک طرف وہ ان کے وہ عصا ہوتا خاص قسم کا، بیساکھی۔ فیصل آباد کی ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے اسپیشلائزیشن خوراک میں کی ہے، اس نے چیک کیا، اس نے کہا آپ روزہ رکھیں لیکن روزہ اس طریقے سے رکھیں، روزہ اس طریقے سے رکھیں، یہ چیزیں کھائیں، روزے کی برکت سے مرے ہوئے سیل وہ جی پڑتے ہیں، مرے ہوئے سیل جی پڑتے۔ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، کئی سالوں سے معذور تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹانگ کی ریپیئرنگ کر دی جو کائنات میں کوئی ڈاکٹر کر ہی نہیں سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ معاف کرے وہ کاٹی جا سکتی تھی، نہ کھونڈی نہ آسا۔ پچھلے ہفتے شادی تھی، وہاں ہم سب اکٹھے تھے، تو میں نے کہا مجھے تفصیل بتائیں، اس لیے کہ میں نے یہ بات جمعے میں بتانی ہے اپنے نمازی ساتھیوں۔ نہ کھونڈی نہ آسا، کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگ گیا، اللہ نے درست کر دیا، خیر کر دی۔ مرغن غذائیں ان سے جان چھڑا لیں، پکوڑوں اور سموسوں سے بچ جائیں، صحت بنے گی انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز آ گئی، وضو شوضو کر کے اذانوں پہلوں مسیتے ہو وہ تے مزہ آ جائے، ایک ایک قدم دا ثواب ملے۔ کائنات دی ہر شے جتوں تک اذان دی آواز گئی یہ تاڑے حق چ اللہ کو خیر منگے، چار چفیرے چانن ہو جائے، جہنم دی اگ اللہ نے مہینے لی بجائی ہے، ہمیشہ لئی بجھ جائے، بلے بلے تے خیر ہو جائے، سبحان اللہ۔ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، اللہ سامنے ہاتھ چک لو، پھر منگو، پھر روو، منہ بناؤ، اللہ جی مینوں معاف کر دیو، بس۔ یہ جملہ اللہ نو بڑا پسند ہے، جدو بندہ آنا نا اللہ جی مینوں معاف کر دیو، نبی سے فرمایا، اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میں غیرت مند خدا ہوں۔ کسی چودھری کی چوکھٹ پہ 2 بندے چلے جائیں نا، وہ اپنے غصے اور کرودھ کو ختم کر کے ان کو گلے لگا لیتا ہے، کیوں؟ اس کی عزت بے عزتی کا مسئلہ کہ یار تیرے دروازے تے ایسے چودھری نسلی تے اصلی ہوئے تے خاندانی قتل معاف ہو جاندے، صدیاں دے تھانے کچہری چ لگے ہوئے کیس انہاں دیاں فیلاں بند کر دیتیاں جاندیاں۔ خدار کا شہنشاہ بادشاہ ہے کوئی؟ منگو ادا جی میں موسیٰ علیہ السلام نے منگیا، ربی انی، ربی انی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا خدایا تو جو چیز بھی عطا کرے میں موسیٰ اس چیز کو لینے کے لیے تیری چوکھٹ کا فقیر ہوں، فقیر۔ موسیٰ نبی عزت اور جلال والا نبی کہ جس سے فرشتے بھی مرعوب ہو جائیں، جس سے خدا کلام کرے، جسے وہ معجزات ملے جو کائنات میں ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص نشانی قرار پائیں، اتنا عظیم نبی اللہ کو کیا کہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ جی ہوں موسیٰ لیکن میں فقیر ہوں، تیرے در چوکھٹ کا فقیر ہوں، خیر ڈال اپنے منگتے کی جھولی میں، کوئی کاسہ رحمت الٹا، تیری رحمت کا دریا، رحمت دا دریا الہی ہر دم چلدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کی جاندا ہے تیرا، کی منگاں کس مان تے منگاں، کی میرے وچ میرا، بن منگیاں جے تو دے دے میں کی جاندا ہے تیرا، بن مانگے تو عطا کر دے، تو مجھے تو مانگنا نہیں آتا لیکن میں فقیر ہوں،
تیرے ارگا بادشاہ کوئی نہیں سونے تے میرے ارگا منگتا کوئی نہیں. میں زمانے دا چھٹیا ہویا ککھ تے کانا تو ہلکا تے گیا ہویا. اے کلے بہ کے ذرا 5-10 منٹ او دے نال تار جوڑو. یہ جو بعض دفعہ بات کرتے ہوئے آنکھیں ابل آتی ہیں، اللہ کے جلال کی قسم ہے یہ تصنع سے پاک ہے. اس پاک ذات کی رحمت کا جب میں تذکرہ کرتا ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کے جب اسے یاد کرتا ہوں. میں کانفرنس رات گجرانوالہ میں کانفرنس تھی، مجھے دوست کہنے لگے کہ حضرت ختم نبوت کانفرنس ہے، 15,000 کا مجمع ہے، 15,000 کا منی اسٹیڈیم، ساری سر ہزاروں بسیں، جس طرح آل پاکستان کانفرنس ہوتی. مجھے ساتھی کہنے لگے کہ اگر آپ کا خطاب نہ ہو تو کانفرنس میں مزہ اور ماحول نہیں بنے گا. میں نے کہا خدایا اتنا بڑا پروگرام ہے، میرے جانے سے ماحول بنتا ہے تو مجھے جانا چاہیے. میں نے کہا میں آؤں گا. ادھر میں نے پروگرام بنایا، ادھر سے میرے پروفیسر نجیب اللہ تارک صاحب کا فون آ گیا کہ عظیم اختر یار تو جمعہ میاں چلو پڑھانے کے لیے جاتا ہے، آج تو میرے ساتھ لاہور چل، پیغام چینل میں کچھ ریکارڈنگیں کروانی ہیں، وہ آپ کا کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھ چل. میں نے کہا ساجی ٹھیک ہے. میں نے تو جانا تھا لاہور، اللہ نے میرا لاہور جانے کا سامان کر دیا کہ میرے استاد نے میرے سے رابطہ کر لیا. میں گاڑی میں بیٹھا، ہم وہاں گئے، ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا. انہوں نے بڑا پروٹوکول ہمیں دیا، ریکارڈنگیں ہوئیں، درس ہوئے رمضان کے حوالے سے. وہاں مجھے گجرانوالے کی گاڑی لینے کے لیے دفتر میں آ گئی. میں اس گاڑی پہ بیٹھا، گجرانوالے چلا گیا. آخری گفتگو میری ہوئی، میں اللہ نے توفیق دیا میں 12-15 منٹ لائے، لیکن لا پڑھ لو اللہ نے ماحول بناتا. وہاں ہمارا ایک محبت کرنے والا ہے، یہ ہے نا اپنی فارمیسی، یہ کلینکس، اس کا مالک. اسے بڑا چاہ چڑھ گیا، اس نے بڑے کھانے بنائے. رات 3 بجے ہم اس کے پاس تھے. 3 بجے کے بعد میں وہاں سے نکلا گاڑی پہ، ڈیوو پہ آ کے بیٹھا. 6:30 بجے گاڑی نکلنی تھی. میں کہ اللہ سونے موٹر وے تے کھانے وال جانا ہے، جمعہ میں پڑھانا ہے، پچھلے 2 جمعے میں نہیں پڑھائے. اللہ سونے مینوں پہنچا. تے جدوں میری گڈی پہنچے نا تے اگے میاں چنو دی گڈی کھڑی ہو گئی. میں گاڑی سے اترا تو راجپوت ٹریول ایسے جیسے مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوئی. اوچوں اتریا، میں ٹکٹ لیا. بڑا ستھرا سفر ہوا میرا. جب میں راجپوت ٹریول میں بیٹھا تو آنکھیں بھر آئیں کہ اگر یہ قبول ہوئی ہے تو یقیناً تو وہ بھی قبول کرتا ہے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن تیرے قبول کرنے کے انداز بڑے نرالے ہیں. بات یہ کر رہا ہوں کہ کی تو منگن دی رٹ لائی، دس کس ویلے منگنا ہے، غیراں اگے جھولیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے. تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لئی کوئی گل نہیں. میرا بوا ہر ویلے کھلا، پر منگن دا تینوں بل نہیں. سانو بل نہیں، سانو منگنا نہیں ہوتا. بلیاں بنا کے، منہ بنا کے ایک دفعہ آخو سچے دل نال، آسمان ہل جاندہ ہے، عرش ہل جاندہ ہے. سونے تیرے ارگا بادشاہ کوئی نہیں. رمضان دا مہینہ کچھ لے کے جائے جی اج تے میرے ارگا فقیر نہیں. میں گلیاں دے ککھا کانا تو ہونا سونے. یہ جڑی گڈی چڑھی ہے نا، یہ تو چڑھائی ہے. یہ اڑاریاں پنچھی تیرے حکم تے مار رہا، سوائے تیریاں دتیاں ساواں تو میرے پلے سونے کک نہیں. مینوں معاف کر، مہربانیاں کر. ساری کائنات دی دوزخ نو بند کیتا ہے، میرے حصے دی نو پکی پکی بند فرما دے. دعا منگ، نمازاں اذاناں دے درمیان دعا منگ. پھر تکبیر ہوئے، نماز عشاء پڑھو، امام کے ساتھ قیام کرو، 1 گھنٹہ لگتا ہے. من قام مال امامی، جس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رمضان کا قیام نصیب ہو گیا، تیری زندگی کے سارے پچھلے پاپ ہم دھو کے رکھ دیں۔ تیرے نامہ اعمال کی چادر کو سفید کر دیں گے، درج ہوں گی تو نیکیاں، حسنات۔ عشاء کی نماز پڑھ، ٹیلی ویژن سے جان چھڑا لے، اس مہینے فیس بک سے جان چھڑا لے، آوارہ کال سے جان چھڑا لے، ابھی سے ماحول بنا لے۔ سونے سے پہلے 20 منٹ دے دو، پھر 20 منٹ ایویں لنگ جاندے، سونے سے پہلے 20 منٹ۔ لو بھائی پارا مکمل ہو گیا، 2 پارے ہو گئے، سو جاؤ، تھوڑی بہتی کچھ ہے کھانی ہے کھا لو، 4 گھنٹے دی نیند لے لو، سحری تو 1 گھنٹہ پہلوں پھر اٹھ پو، مسلح کاچے چ رکھو، مسلح ڈاؤن بچھاؤن دی جگہ دفتر چ نہیں ہے گی، کرسی قبلہ رخ کر لو، میز قبلہ رخ کر لو، سیٹنگ بنا لو، ملازم نو آکھو ذرا دروازے کے کھڑا ہو، ادھروں ماحول بنے، تار نہ تار جڑے، ادھروں قبلے ال منہ ہو، بیٹھے نفل نیند دیو۔ کوئی لمے چوڑے تکلف کون کرن دی ضرورت نہیں کہ شادی حال دا ماحول بنا کے لائٹاں لا کے، اور اللہ تعالیٰ نو مناؤن واسطے کوئی اداں دے ماحولاں دی ضرورت نہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھ لو۔ 20 منٹ کے اندر آپ آسانی کے ساتھ 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، رات بھی قیام کر لیا، اگر وتر پڑھ لیے تو کوئی ضروری مسئلہ نہیں کہ آپ نے دوبارہ وتر کو جفت کرنا ہے، یہ ایسے تکلفات ہیں، وتر پڑھ کے چلے گئے، نفلوں پہ پابندی نہیں ہے، یہ ایسے بحثیں ہیں، تحقیق کی دنیا میں ایک ریسرچ ہے، لیکن اگر آپ نے وتر رات پڑھ لیے، صبح اللہ نے اٹھا دیا ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنے چاہیے۔ وتر پڑھنے سے نفلوں پہ پابندی نہیں لگ جاتی، ہاں اگر آخر میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اگر پڑھ لیے تو حرج کوئی نہیں، اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہے کہیں نیند جاگ نہ آئے اور میرے وتر رہ جائے۔ 4 رکعتیں پڑھ لیں، جس بندے نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اسے لیلۃ القدر کے برابر ان 4 رکعات کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اور رمضان کے اندر تو اللہ ایک نیکی کا اجر یضاعف الی 700، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ لو جی دیو ضرب 80,000 نو 700 گنا نال، پھر خدا دا فضل شامل کرو، کائنات میں کیلکولیشن ہو سکتی نہیں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، خدا کی حمد لکھیں، ختم ہو جائیں، پھر آئیں، پھر حمد لکھی جائے، ختم ہو جائیں، حمد نہ لکھی جا سکے، اگر اس خدا کی حمد کائنات کے سمندر مل کے نہیں لکھ سکتے، اس کے فضل کو کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ لنفد البحر، ساری کائنات کے سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کے کلمات احاطہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ کہتے جی اسی بڑی اللہ کی تعریف کی تھی، کنی کے کر لیے؟ ساری کائنات دے سمندراں دی شاہی بنا کے او دی تعریف لکھیے، حق ادا ہو سکتا۔ لنفد البحر، اب حرم ما نفدت، فرمایا 10 سمندر اور آ جائیں، 10 سمندر اور آ جائیں، پھر اور آئیں، پھر اور آئیں، اللہ کی حمد لکھی جا سکتی۔ تسی کنی کر لیے؟ پہلے 3-4 روزے کر کے آنے بڑی حمد کر لیے، بڑا ذکر کیتا، بڑیاں تسبیحاں پھیریاں، کی کر لیا؟ کی کھٹیا تے کی کھٹیا، اس کوڑی دنیا فانی دا کھٹیا کی ہے؟ گنجی تو ہوگی کی، نچوڑو گی کی، ساڑھے پلے کی ہے؟ اس بات پہ ہم اترا رہے ہیں، ساری کائنات کے سمندروں کی سیاہی بنے، اللہ کی تعریف لکھی جائے، شمار میں آ سکتی؟ ہم نے کتنے کی کر لی؟ یہ اس کا فضل ہے کہ پھر وہ ہماری حقیر سی پونجی کو اپنے فضل سے ضرب دے کے وہ شان اسے عطا کر دیتا ہے
جس شان کی بنیاد پہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت مل سکتی. 20 منٹ سحری سے پہلے آپ نکال لیں، کوشش کر لیں. قرآن مجید کول موبائل میں، چھوٹے مصحف جیبیوں میں، پتہ چلے رمضان آ گیا، ماحول بن جائے، سپارہ پڑھ جاؤ. جے مینج کر لو گے، تھوڑی جی سختی کر کے پیرا دے لو گے تے اللہ دے فضل نال 3 سپارے پورے ہو گئے. سحری کھاؤ، زیتون دا تیل پیو، بادام رج کے کھاؤ، اللہ نعمتاں دتیاں نے، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. سیانے آندے نے بچے نو کھواؤ سونے دے چمچ نال، ویکھو شیر دی اکھ نال، لاڑ کھان پواؤن دا، گال دا کادا لاڑ ہویا. کھاؤ پیو، اچھی چیز کھاؤ، لیکن ٹھنڈا کھانے میں برکت ہے. 2-4 الائچیاں لے لیں، سارا دن میدے سے بو نہیں آتی. الائچیاں تھوڑیاں نہیں لے لو، 1-8 الائچی چبا لیں، آخری آپ الائچی چبا لیں. سحری کے وقت 1-2 کھجوریں چائے کے کپ کے ساتھ لے لیں، اور کچھ نہ بھی ہو. یہ بڑی پاور والی سحری ہے. نہ شکری نہیں کرنی کہ فلاں کے گھر میں ڈشیں ہیں. اللہ کی قسمیں ڈشیں زیادہ نقصان دیتی ہیں. جس کے پاس کم ڈشیں نہیں، اس دور میں کم وہی کھاتا جس کے پاس ہے نہیں. انہوں نے کہا شادی سادگی کا دی، سادگی وہ کردا جہدے کو ہے نہیں. وہ ایمان اسلام دی محبت نہیں روکیا انہوں کو، ہے نہیں سی. وہی سادہ کھاندا جہدے کو ہے نہیں، لیکن ہے فائدے چ. فجر کی نماز الحمدللہ پڑھنے کے لیے آپ آ گئے، جماعت سے نماز پڑھی، درس ہونا، نہ جائیں. واش روم کی حاجت اور ضرورت ہے، مساجد میں انتظامات موجود ہیں. وضو کر کے بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، صبح شام کے اذکار، صبح کے وقت صبح کے، پھر اللہ سے معافی. 1 گھنٹہ اشراق اور فجر کے درمیان ہوتا ہے. 20 منٹ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. نیوی پالو تے کیتی جاؤ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 بار پڑھ دیں. 20 منٹ پڑھ لی، 20 منٹ پھر ہاتھ جاگ لو، دعا منگو، پھر منگو. مغرب ٹائم ہی منگیا سی، درمیان چ بھی منگیا، سحری ٹائم ہی منگیا، فجر تو بعد پھر ہاتھ چک لو. 20 منٹ دعا منگو. کام میں جنت حاصل کرنے لگے تھکو تھوڑا بہت، دنیا کے کام میں ہم خود کو تھکاتے ہیں. 20 منٹ ایک پارہ ضروری پڑھ لیں، فجر کے بعد 20 منٹ پھر چھین لیں، وقت سے وقت نکال لیں. کتنے پارے ہو گئے؟ 4. الحمدللہ 4 پارے ہو گئے. 7 بجے سے پہلے 5 سوا 5 فجر کی جماعت ہو جائے گی. 5 بجے 6 بجے اشراق ہو گئی، اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کے پورے حج کا ثواب لے کے جائیں. سحری میں ایک بات ایڈ کرنا بھول گیا، اسے اب داخل کر لیں. سحری چ ایک بندہ شامل کر لو نواں، گلی دا گارڈ ہوئے، مسجد دا خادم ہوئے، کوئی طالب علم سٹوڈنٹ ہوئے، کوئی گلی چو ننگن والا کلفیاں ویچن والا، وہ محنت ترلا کرو، تیری مہربانی ہے میاں جی رمضان دی سحری لی تسی ساڈے کو تشریف لے ہونی ہے تے اسی تانوں رمضان دی سحری کرونی. بندے مال لاؤ، لب لو، اللہ دی رحمت لب لو، بندے بک کر لو، سحری ساڈے کو کرنی. اور میں دعوے نہ آنا کہ جیڑا اسی صبح کھانا بنانے ہیں نا اونا ہی بنایا جے اللہ وہ چ ایک بندے دی روٹی کٹ دے گا. اور ود ہی ہے اور ایڈا ٹک لگا ہوں رمضان تو بعد پرچی کھانے سکیاں ٹکڑاں دا، وہ اسی ویچتے ہیں کباڑ دے پا، وہی پھر پیس کے سانوں اے فلور ملان والے آٹا بنا کے دیں. اونی روٹی بناؤ، ٹینشن نہیں لینی. ان کو جو کھاواں گے تینوں کھواواں گے، جو پکے گا تیرے سامنے رکھاں گے، تو ہمیں ٹائم دے. سحری کے اندر بندہ شامل کر لیں، سیکورٹی گارڈ گلی کا، کوئی مسجد کا خادم مؤذن، لبو پہ لبو، کوشش کر کے بندے لب لو.
محنت کر لو ترلا کر لو جویں سعودیہ تسی عمرے تے جاندے ہو چھوٹے چھوٹے بچے محنت کر کے حاج اجلس یا حاج حاجی ادھر بیٹھے حاجی ادھر بیٹھے آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن رونا نہ پڑے اس کی محنت کر لیں کہ اللہ اس کے سامنے محنت کر کے دسترخوان پہ بٹھانے کی برکت سے جنت کے دسترخوان پہ بٹھائیں گے 4 پارے ہو گئے 6:30 بجے گھر آ جائیں 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 اور 7 گھنٹے ابھی 7 گھنٹے آپ کے پاس ہیں 2-3 گھنٹے آنکھ لا لو خواتین بھانڈے شانڈے آپ دے سپارہ پڑھ کے دھو لین پھر دکان سے بھی آ جاؤ دکان کھولو رمضان دکانداری سے روکنے کے لیے نہیں آتا بلکہ خیریں دینے کے لیے آتا ہے اٹھ کے وضو شضو کر کے ہو سکے تو آپ چاشت کے 2 نفل اوابین کے 2 نفل پڑھ لیں دکان میں آ جائیں دکان پہ بیٹھتے ساری سپارہ کھول لیں اور 20 منٹ پھر دے دیں 7 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے ہیں تو 3 گھنٹے سو لے آئے 4 گھنٹے کم دے کر لو 20 منٹ پھر دے دو پھر سپارہ پڑھ جاؤ کنے سپارے ہو گئے 5 پارے ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا 5 پارے ایویں کر کے ویکھیا جے ایک دن کر کے ویکھیا جے کوشش کریا جے تاکہ ساڈے اس جمعے دا مول پوے رمضان چ تسی عمل کرو ساڈے سارے ساتھیاں نو اس نیکی دی وجہ تو ثواب ملے من دل علی خیر فلہ کمثل اجر فاعلی جو نیکی کے کام کی طرف توجہ دلاتا ہے اللہ اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر دیتا ہے زور پڑھیں زور کی 4 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا جو بندہ زور کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ تہجد کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں زور کی نماز پڑھ لی 2 سنتیں بعد میں 4 2 کر کے ذکر اذکار کر لیں 1 بجے نماز ہوئی ہے نماز جمع سنتاں جمع 20 منٹ یہ تہاڈا لگنا ہے 35 منٹ لگنے نے 10 منٹ دی نماز بعد 5 منٹ دیاں 6 منٹ دیاں سنتاں تے جماعت سمیت تہاڈے لگنے نے 35 منٹ 20 منٹ پھر پارے دے وچ پاؤنے ضروری کیونکہ رمضان قرآن دا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صحابہ کرام قرآن امام مالک حدیث کا درس بند کر دیتے قرآن پڑھتے کہا جاتا حضرت حدیث کا درس بند کر دیا فرمایا کرتے تھے رمضان قرآن کا مہینہ ہے 2 بار امام شافعی رمضان میں قرآن 1 دن میں مکمل فرمایا کرتے تھے 1 دن میں 2 بار دن اور رات 2 قرآن 30 روزے 60 قرآن اختصاراً 1 منٹ آپ کا 2 منٹ اضافی لے لوں رمضان کی تیاری کی غرض سے معاف کرنا دکان پہ چلے جائیں بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں وہاں بیٹھے فارغ نہ بیٹھیں ذکر کرتے رہیں زبان کو تسبیح کی عادت ڈال لیں زبان نے کون سا کسی کو چیز اٹھا کے دینی ہے اخباریں شباریں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں کہیں نہیں ملک جاتا انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وقت سے آ جائیں 2 رکعتیں پڑھ لیں دونوں اذانوں کے درمیان اللہ سے دعا مانگ لیں فقیر بن جائیں منگتے بن جائیں عصر کی نماز پڑھ کے پھر ذکر اذکار کر لیں 30-35 منٹ آپ کے لگنے ہیں 20 منٹ پھر آپ نے داخل کرنے ہیں آپ نے اس موقع پہ پھر 1 پارہ قرآن مجید کا پڑھ لینا افطاری کے لیے بیٹھے قرآن مجید کھول لیں قرآن مجید ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ حیا آئے گی غیرت آئے گی باتیں کرنے سے انسان کو بچانے کا یہ کامیاب نسخہ ہے ہاتھ میں مصحف ہے افطاری سے بیٹھے پہلے 20 منٹ پہلے دسترخوان پہ ہم یقیناً بیٹھ ہی جاتے ہیں آپ پھر پارہ پڑھ جائیں بچوں کو پارہ دے دیں خواتین کو پارہ دے دیں خواتین کو بھی جنت لینے کا پورا حق ہے یہ نہیں کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھیں اور وہ بیچاری اپنی ساری افطاری سموسے اور پکوڑے میں ضائع کرتی ہے یہ ظلم نہ کرنا خواتین سے انہیں دسترخوان پہ لے کے بیٹھنا اور افطاری سے 5-6 منٹ پہلے اس پاک پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہنا اللہ میرے ابو کو معاف کر دے اللہ میری امی کو معاف کر دے اس وقت اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرتے 8 پارے آسانی کے ساتھ تھوڑا سا تکلف کر لیں تھوڑی سی پین لے لیں ٹینشن لے لیں تھوڑی سی 10 پارے آسانی کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کے مکمل ہو گئے اور رمضان گزرا زور بھی نہیں لگا
کام بھی ہوئے, نیند بھی پوری ہوئی, سحریاں بھی ہوئی, افطاریاں بھی ہوئی, قیام بھی ہوا, 10 قرآن مجید آپ کے مکمل ہو گئے. 3 دنوں میں جب قرآن مجید مکمل ہوا تو 30 دنوں میں کتنے قرآن مجید مکمل ہو گئے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والا. لوگو تم پہ ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, جس مہینے میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیں گے, جنت کے باب کشادہ کر دیں گے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, شیاطین جکڑ دیے جائیں گے. اللہ کی رحمتیں لوٹنا. یا باغی الخیر یقبل, اے خیر کا کام کرنے والے مزید خیر کا کام کرنا. یا باغی الشر اقصر, اے برا کام کرنے والے رک جانا, برائی سے رک جانا. دل قلب جگر روح کو اچھائی نیکی کی عادت ڈال لینا, اس مہینے میں ٹریننگ کر لینا. بدبخت اور منحوس ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اللہ سے خود کو بخشوا نہیں سکا. خوش بخت ہے وہ آدمی, رحمت کائنات کی حدیث کے جملے, کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں رب کی رحمت کو لوٹنے کا حق ادا کر دیا. اے اللہ, میرے جتنے ساتھی مائیں بہنیں دوستو احباب بیٹھے ہیں, صدقہ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے. 8-10 دن کے بعد زکات دے کے یہ نہیں کہنا ساڑھا سا پورا ہو گیا ہے. روزانہ افطاری کے اندر بھی ایک آدھ بندہ شامل کرنا ہے. اتقوا النار ولو بشقی تمرہ, لوگوں ایک کھجور خرچ کر کے جہنم سے بچو اگر بچنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں آپ کسی کو کھجور بھی کھلا سکتے ہیں تو ضرور کھلائیں. جو دوست پچھلے سالوں کی طرح کھجوریں لے کے تقسیم کرتے ہیں